مخالف پلڑے میں 1000 آدمی بٹھاؤ۔ دوسرے نے جلدی جلدی ایسا ہی کیا۔ جب تولنے کے انداز میں انہوں نے ترازو اٹھایا تو وہ پلڑا بھاری تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے۔ الف لام میم محمد این علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 2 سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہم عمر دوسرے بچوں کی نسبت بہت بہتر اور جلدی نشو و نما پائی۔ حلیمہ کے پاس پرورش پانے والے بچے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائیوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت اچھی بھی تھی اور ان کا جسم تندرست و توانا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد بھی اچھا تھا اور کھانا کھانے کے قابل بھی ہو گئے تھے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت بھی 2 سال تھی۔ 2 سال کے بعد جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا لیا اور ان کا مکہ واپسی جانے کا وقت آیا تو وہ بہت افسردہ ہو گئیں۔ انہوں نے دودھ چھڑا تو لیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں باپ کے حوالے کرنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھروں اور مال میں جو برکت پیدا ہوئی تھی وہ اس سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن معاہدہ پہلے سے طے تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند حارث نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور مکے کی طرف چل پڑے۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچ رکھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور دادا عبد المطلب سے درخواست کرے گی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصے کے لیے دوبارہ ان کے پاس آ جائے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے بعد جب ماں کے پاس آئے تو سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کو جی بھر کر پیار کیا۔ اسی لمحے حلیمہ سعدیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں۔ ان دنوں مکے کی فضا ٹھیک نہ تھی، شہر بھر میں بیماری کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحت مند جسم بتلا رہا تھا کہ ان کی پرورش بہت شاندار طریقے سے ہو رہی ہے۔ سیدہ آمنہ اس بات سے ڈرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے تو اس وبا کا شکار ہو کر بیمار نہ پڑ جائیں، جبکہ گاؤں کی فضا صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے سے ان کی صحت اور پرورش بھی اچھی ہوگی۔ سیدہ آمنہ نے ممتا کے پیار کی قربانی اور سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید کچھ عرصے کے لیے حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، انہیں گویا بیش بہا خزانہ کھو جانے کے بعد دوبارہ مل گیا ہو۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر مکے سے بنو سعد کے قبیلے میں واپس آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنی پوری توجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کر دی۔ دن آہستے آہستے گزرتے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں کرنا اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ ان کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہن تھی۔ وہ دن بھر آپ کو پیار کرتی تھیں، انہیں لوریاں سناتی تھیں اور اپنے ساتھ کھلاتی تھیں۔ آپ ذرا بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیلہ سعد کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھار وہ بکریاں چروانے حارث یا ان کے چرواہوں کے ساتھ چلے جاتے اور وہاں بکریاں چروانے میں حارث اور ان کے چرواہوں کی مدد کرتے۔ وہ چراگاہ سے دور جانے والی بکریوں کو موڑ کر لاتے،
بچپن کے دن تھے اور خوشیوں کے لمحات۔ اس بالی عمر میں دنیا کے ہر غم اور پریشانی سے نجات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھولی بھٹکی بھیڑ بکریوں کے پیچھے بھاگتے اور خوش ہوتے رہتے۔ کھلی ہوا اور بکریوں کے پیچھے دوڑ دھوپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط کر دیے تھے۔ یوں دن گزرتے گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبیلے میں آئے ہوئے 4 سال ہو گئے۔ اب وہ بکریاں چروانے میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرہگاہ میں بکریاں چرا رہے تھے۔ دوپہر ہونے کو قریب تھی تو آپ نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ گھر سے کھانا لے آؤ، میں بکریوں کا خیال رکھتا ہوں۔ چراگاہ میں بنو سعد قبیلے کے دوسرے لڑکے بھی موجود تھے۔ آپ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے۔ اچانک آسمان سے 2 سفید پرندوں کی طرح کے اجسام اڑتے نظر آئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اترے۔ یہ فرشتے تھے۔ ان کے پاس سونے کی ایک تشتری تھی جس میں برف پڑی تھی۔ زمین پر اترتے ہی ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا یہ وہی ہے؟ ہاں یہی ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب ماجرا دیکھ کر ڈر گئے اور سہمے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ ان کے پاس تیز چھری کی طرح چیز تھی جس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم چیرا تو ان کے ساتھ کھیلنے والے بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا حلیمہ سعدیہ کے پاس آیا اور ہانپتے ہوئے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور چراگاہ کی طرف چل دی۔ دوسری طرف آسمان سے اترنے والی مخلوق نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم چیرنے کے بعد اس سے دل نکالا۔ پھر دل کو چیرا، اس سے 2 سیاہ لوتھڑے نکالتے ہوئے کہا، یہ شیطان کا حصہ ہے، اولے کا ٹھنڈا اور صاف پانی دو۔ آسمانی مخلوق نے دل صاف کرتے ہوئے دوسرے سے کہا۔ پھر اس نے اولوں کے ٹھنڈے پانی سے دل صاف کیا۔ جب دل اچھی طرح صاف ہو گیا تو وہ بولا، دل کا سکون لاؤ۔ دوسرے نے جلدی جلدی سے تسکین قلبی اس کے سامنے کر دی۔ دل صاف کرنے والے نے وہ سکنیت لے کر دل پر چھڑکی۔ پھر اس نے دل کو سی کر بند کیا اور اس پر نبوت کی مہر لگا دی۔ انہوں نے ساری کاروائی کرنے کے بعد دل کو واپس جسم میں اسی جگہ پر رکھا اور جسم سی کر بند کر دیا۔ ذرا ترازو تو لاؤ۔ ایک نے دوسرے سے کہا۔ وہ جلدی سے ترازو لے آیا۔ ترازو آ گیا تو ایک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایک پلڑے میں کھڑا کر دیا۔ دوسرے سے کہا، مخالف پلڑے میں 10 آدمی بٹھاؤ۔ آسمانی مخلوق نے 10 آدمی بٹھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا بھاری تھا۔ دوسرے نے پھر کہا، اب 100 آدمی بٹھاؤ۔ 100 آدمی بٹھائے گئے تو بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا، مخالف پلڑے میں 1000 آدمی بٹھاؤ۔ دوسرے نے جلدی جلدی ایسا ہی کیا۔ جب تولنے کے انداز میں انہوں نے ترازو اٹھایا تو وہ پلڑا بھاری تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اور دوسرے پلڑے میں جبکہ 1000 آدمی تھے وہ ہلکا تھا، اوپر اٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے ترازو نیچے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلڑے سے باہر نکالا اور بولا، اگر انہیں پوری امت کے برابر بھی تولا جائے تو بھی یہ زیادہ وزنی ہوں گے۔ آسمان سے اترنے والی مخلوق نے جلدی جلدی ترازو اٹھایا اور آسمان کی طرف اڑ گئے۔
ادھر حلیمہ سعدیہ بھاگتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حلیمہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا ہے اور چہرہ اترا جا رہا ہے۔ وہ بہت ہی خوف زدہ معلوم ہو رہے تھے۔ حلیمہ نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، انہیں سینے سے لگایا اور جی بھر کر پیار کیا۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔